أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی اور بھلائی کا نام ہے. راوی کہتے ہیں کہ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے خیرخواہی کا نام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ فلی ائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول کے لیے خیرخواہی کا نام ہے، مسلمانوں کے امام کے لیے خیرخواہی کا نام ہے، اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی کا نام ہے. دین، نصیحت کا دین، بھلائی کا دین، خیرخواہی کا دین. حضرت محترم، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال آپ سے مخفی نہیں ہے. دنیا بھر کے مسلمان بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اپنا وقار کھو چکے ہیں. دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ دنیا کے بہترین قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، اعلیٰ ترین دماغ اور دماغی صلاحیت رکھنے والے نوجوان مسلمانوں کے پاس ہیں. دنیا کے جتنے بڑے نامور سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں،
اگر ہم ان کی ریشو نکالیں تو مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہیں، اور اسی طرح طاقت اور قوت کے اعتبار سے مسلمان دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عزت و وقار سے خالی ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی عملی تصویر ہے، باہمی افتراق اور انتشار کا شکار ہیں۔ ہر مسلمان ملک تقریباً خانہ جنگی کا شکار ہے۔ سیاسی، معاشی، معاشرتی عدم استحکام ہر مسلمان معاشرے کا پہچان اور تعارف بنا ہوا ہے۔ وحدت فکر سے ہم خالی ہیں، باہمی اخوت اور ہمدردی کے جذبات عنقا ہو چکے ہیں۔ ہمارا علم ہمارے کسی کام کا نہیں اور ہمارا عمل کا صفحہ ویسے ہی صاف ہے، اور بحیثیت مسلمان مجموعی طور پہ ہم سوائے ذلت، نکبت، ادبار، قسم پرسی، پریشان حالی، تنگ دستی، تنگی اور پریشانی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آج ہی ہو رہا ہے یا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ آج کے اس خطبے میں یہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذلت کی وجوہات کیا ہیں، اور آج اگر ہم پر یہ دن آئے ہوئے ہیں تو یہ دن پلٹ کیسے سکتے ہیں، ہم عزت کے راستے کے راہی کیسے بن سکتے ہیں۔ آغاز خطبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام، رسول اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام، کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کا نام، اور عامت المسلمین کے لیے خیر خواہی کا نام۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، نہ وہ ہماری تعریفوں کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے صدقات و زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہماری طرف سے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔ ہم سارے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریف بھی کیا گیا ہے۔ تم اس کی صفت نہ بیان کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ حضرات ہمارے موجودہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، ہماری ذلت کے بادل جو ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ حدیث بھی اہم ہے، جو آیت قرآنی میں نے پڑھی ہے سورۃ الاعراف کی، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اس انداز میں مانا جائے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے وزن کے برابر، اور انتہائی بڑی اور طاقتور خوردبینوں سے دیکھے جانے والے جراثیم کے جسم کے مطابق بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ التزام توحید اور اجتناب شرک، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور یہ خیر خواہی خود ہمارے اپنے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہے، خود ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو جی چاہے گا معاف کر دے گا۔ پھر یہ جو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے ساتھ خیر خواہی ہے، ہم خود جہنم سے بچ رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے۔ التزام توحید اور اجتناب شرک، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور کتاب اللہ سے خیر خواہی، کتاب اللہ سے وفاداری کیا ہے؟ نمبر 1 اس پر ایمان لانا، اس کے منزل من اللہ ہونے کا یقین رکھنا۔ نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3 اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ نمبر 4 اس کی تعلیم آگے دینا۔ اور نمبر 5 اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ یہ کتاب اللہ سے وفاداری ہے۔ اور یہ بذات خود ایک ٹاپک جو ہے نا، کتاب اللہ پر ایمان لانا، کتاب اللہ کی تعلیم آگے پھیلانا، کتاب اللہ کا مفہوم سمجھنا، کتاب اللہ کے نفاذ کی کوشش کرنا اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، یہ بذات خود ایک پورے لیکچر ہے کئی گھنٹے کے، جن پر اگر بیان کرنا چاہے تو بے شمار مواد اس پر موجود ہے۔ اللہ کی کتاب سے وفاداری یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ کیسے حل ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے کچھ عرض کروں گا اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، سب سے پہلے تو اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ جو بندہ ان کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتا، وفاداری وہ کیا کرے گا؟ اور جب وہ اللہ کا رسول مان لے گا ان کو، تو پھر اس کے دل میں قدرتی طور پر آپ کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کی عظمت پیدا ہوگا۔ جو دل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کی تعظیم سے، آپ کے ادب سے خالی ہے، وہ دل کسی مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا، کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور آپ سے جو ہمدردی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے بھی محبت کی جائے اور آپ کی بات سے بھی محبت کی جائے۔ جو بندہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے نا، اس کی مثال ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب آپ کی ذات سے محبت کرتا تھا، آپ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ آپ نے اسے کلمے کا کہا، چچا تھا، سگا چچا تھا۔ آپ نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات سچی ہے لیکن مان نہیں سکتا، مکہ کی عورتیں تانا دیں گی۔ ابو طالب سردار ہو کے موت کے ڈر سے اپنے باپ کا دین چھوڑ گیا۔ آپ کی ذات سے محبت کی ہے، بات سے محبت نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ واصل جہنم ہوا۔ اور جن لوگوں نے آپ کی ذات کو ہدف تنقید بنایا اور آپ کی بات سے بڑی محبت کی ہے، گئے تو وہ بھی جہنم میں ہی ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جانے والے۔ جو آپ کی ذات کو نشانہ طعن اور نشانہ تنقید بناتے ہیں، آپ کی ذات کی گستاخی کرتے ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، وہ اس کی مثال ہمارے بے شمار ہندو شاعر، عیسائی شاعر، مستشرقین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں اور آپ کی تعلیم پہ بڑے زبردست لیکچر دیے ہیں، محاضرات ہیں بڑے کمال کے، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی بات کو نہیں، آپ کی ذات کو نہیں مانا انہوں نے، تو لہذا وہ بھی جہنم میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری یہ ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کی جائے اور آپ کی بات سے محبت کی جائے، اور آپ کی محبت جو ہے یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے نا کہ میں اگر آپ سے محبت نہ کروں تو میرا گزارا ہو جائے گا، گزارا کو نہیں جو ہونا، یہ بات اور ذات دونوں سے محبت کرنی پڑے گی، یہ فریضہ ہے۔ اگر یہ فرض ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے میں اپنے مسلک، اپنے منہج، اپنے عقیدے کا اظہار کروں
ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ذات اور بات سے محبت کرو. ہم جس طرح اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت میں شرک کو بدترین جرم سمجھتے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ جیسی محبت کسی اور سے کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان. اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. جو شریک ٹھہرائے گا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت صحیح ہے، لیکن میرے جو استاد ہیں، میرے جو خاندان کے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، بھلا وہ پاگل تھے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ بات، یہ زد کہاں جاتی ہے؟ یہ کہنا کہ میرے باپ دادا بھلا پاگل تھے یا وہ ان پڑھ تھے، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا. کبھی عقل کو حاضر کر کے سوچیں کہ یہ زد جا کہاں رہی. اتنا سوچنے سے ہی کفر ہو جاتا ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اشارے اور کنائے میں بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات میں نقص جو ہے وہ کسی علامتی طور پر، کنائے کے طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن اس کی دلیل دیتا ہے، لا تقولوا راعنا. فرمایا مسلمانوں راعنا نہ کہو. اب راعنا ایک لفظ ہے عربی کا، اس کا سمپل سا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، لیکن چونکہ عربی زبان ہے نا، بڑی وسیع زبان ہے. اب منافقین آتے تھے اور یہودی آتے تھے اور وہ راعنا کو راعینا کہہ دیتے تھے یا راعینا کہہ دیتے تھے. ایک لفظ کے معمولی سے زبان کے گلائی سے معنی کچھ کا کچھ بن جاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا، نبی کے لیے یہ لفظ بولنا بھی گستاخی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی کمزور ہے اور اتنی بے بس ہے کہ جس کا جی چاہے جو جی چاہے منہ سے بک دیا کر پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ اللہ نے اپنے نبی کی عصمت کا تحفظ اتنا کیا، فرمایا بولتے ہوئے بھی نبی کو ایسے لفظ سے نہیں بلانا جس سے دو معنی نکلتے ہو. قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ نے یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا. پورے قرآن میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اس میں گرامی کے ساتھ پاک پیغمبر کا ذکر ہوا. 4 مقامات پر 30 پاروں میں کسی جگہ پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ادب ہے، سکھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے وفاداری کرو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرو. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا. پہلے سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ آپ النبی ہیں. دوسرا تعارف یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، رسول النبی الامی. تیسرا تعارف ہے کہ آپ امی ہیں. یہ تعارف ہے آپ کا. کائنات کے امام اور کائنات کے استاد ہیں، لیکن دنیا کے کسی استاد کے سامنے دانشانوں تلمس طے نہیں کیا. آپ کو لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کی توہین نہیں ہے، آپ کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے کہ آپ نے دنیا سے کہیں نہیں پڑھا، آپ کو رب کائنات نے خود پڑھایا ہے. یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی عزت ہے، وقار ہے اس کے اندر آپ کا. النبی الامی فما یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے. غیر معروف نہیں، اچانک اٹھ کے اعلان کر دیا میں نبی ہوں. فرمایا دین سے تعلق رکھنے والا، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا دیگر آسمانی کتابوں کا ماننے والا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں اتری جس میں میرے محمد کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تورات و زبور میں لکھا ہوا بات میں غیر معروف نہیں ہے. صدیوں سے تذکرہ جن کا ہو رہا ہے، آنے والا آئے گا، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آئے گا. یہی نہیں، صرف انہی کا ذکر نہیں کیا. تورات اور زبور میں تو ابو بکر و عمر کا بھی ذکر ہے، نبی کے صحابہ کا بھی ذکر ہے. اللہ
کے رسول کے خلفاء کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ساری دنیا کے جتنے اس وقت کے اس ملک کے بڑے بڑے نامور اور گرامی جو علماء یہود تھے وہ اپنے شہر کی فصیل پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کون آ رہا ہے۔ آتے تھے، اچانک گرد اڑی، غور سے دیکھا، مسلمانوں کے سربراہ سے پوچھا، کمانڈر سے پوچھا امیر المومنین آ گئے؟ کہا آ گئے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ جو وفدار ہے نا 2 بندوں کا، ایک سواری پہ سوار ہے اور ایک ہاتھ میں نکیل پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ پوچھا تمہارا خلیفہ کون ہے؟ جو اونٹ پہ سوار ہے وہ یہ جس سے نکیل پکڑی ہے وہ۔ اب مسلمان تو بیچاروں نے کچھ شرمندگی محسوس کی نا کہ وقت کا حکمران اور اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے نکیل پکڑے آ رہا ہے۔ کہا جی جس کے ہاتھ میں نکیل ہے۔ عیسائی پادری دوڑے ہوئے اندر گئے، اپنی کتابوں کو کھولا، واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لوگو دروازہ کھول دو، یہ وہی ہے جس کا ذکر تورات میں آتا ہے۔ ساری علامتیں پوری ہیں۔ کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ اس کے تو صحابیوں کا تذکرہ تورات و انجیل میں موجود۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا تورات اور انجیل میں جس کا ذکر ہے۔ کرتا کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، صرف نیکی کی رغبت نہیں دیتا۔ یہی نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گھروں سے شرک کی خلاصت، اپنے عملوں سے بدعت کی گندگی اور اپنی سماجیات سے ہندوؤں اور مشرکوں کی رسوم اور رواج کی غلاظت کو ختم کرو۔ وہ نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، وہ تمہاری نظروں کی حیا کی ضمانت دیتا ہے، وہ تمہاری زبان کو، زبان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ وہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث اور گندی چیزوں کو، ناپاک کو، وہ حرام کرتا ہے تم سے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ تم سے تمہارے بوجھ اتارتا ہے۔ یہ جو تم نے سماجی طور پہ رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں نا، وہ رسموں کی زنجیروں کو توڑتا ہے، وہ تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتارتا ہے، مذہب کے نام پہ بیکار قسم کی پابندیاں ختم کرتا ہے، وہ سماج کے نام پہ لگی ہوئی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، وہ تمہیں سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ یہ تعارف کروانے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے آگے 4 حقوق بیان کیے اپنے نبی کے، 4 حق بیان کیے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، گھروں میں جا کے پڑھیے گا، کھولیے گا، نامہ پارہ ہے، آیت نمبر 157 ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ حضرات غور کیجئے گا اس بات پہ، کیا ہوا؟ 4 حقوق کیا بیان فرمائے، 4 بنیادیں ہیں ہمارے تعلق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 1 وہی ایمان بالرسالت، وہ جو اوپر ذکر کر چکا ہوں، ایمان بالرسالت، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اپنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی ماننا۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے کہتے رہو میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، جب عمل کی باری آئے تو کہیں حضور آپ سائیڈ پہ رہیے، یہ میرے خاندان کی رسم اور رواج ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں کام، یہ تعلق کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بنیاد تعظیم، ادب، محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بھی بڑھ کے، اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے اور ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کے پیار نہ کرے۔ ساری کائنات اس کے اندر آ گئی۔ باپ کا ذکر آیا تو باپ، باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، آدم علیہ السلام تک۔ بیٹے کا ذکر آیا تو پوتا، پڑ پوتا اور آگے نسل در نسل سلسلہ۔ فرمایا کسی جگہ پر بھی
میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، محبت میری لازم ہے اور یہ تقاضا ہے تعلق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تیسری بات فرمایا نصرت و حمایت کرنا، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اس کی نصرت کرنا۔ جب کبھی اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے تو اپنے سر بکف ہو کے میدان میں نکلنا، اپنے مال و جان، حال و اولاد، وقت، صلاحیت، ہر شے کی قربانی دینا اس کے لیے۔ وَنَصَرُهُ، یہ قرآن کا حکم ہے، اس سے تعلق کی بنیاد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک فلا وربک، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ مالک الالام خود اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، قسم ہے رب کی۔ اللہ نے اپنے نبی کے رب کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہہ دو کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلاف میں اللہ کے رسول کو فیصل مانے اور فیصل ہی نہ مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں بھی اس فیصلے پر چین بھی نہ ہو۔ یہ کیا فیصلہ کر دیا، یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا سلسلہ ہو گیا، دل میں بھی یہ بات نہیں۔ آپ کا پروٹوکول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور آپ کے مقام اور منصب کا تقاضا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ جو بندہ آپ کو اللہ کا رسول مانے گا وہ سارے آگے ادب اور سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ جو تقاضے پورے نہیں نہ کرتا اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کو غور کرنا چاہیے اس بات۔ اور تیسری بات، چوتھی بات کیا فرمائی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ آپ پر نازل ہونے والی ہے، پیغمبر تجھ پر نازل ہونے والی جو نور ہے، تجھ پر نازل ہونے والا جو نور ہے، ہم نے آپ کو ہی نور بنا دیا۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ خود نور نہیں، آپ کے ساتھ ایک نور نازل ہوا ہے، اور وہ یہ قرآن ہے، شریعت ہے، دین ہے، ضابطہ حیات ہے، ضابطہ اسلام ہے، جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فرمایا جو اس کو مانتے ہیں، کیا مطلب ہے، جو آپ کے مشن کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ جس مقصد کے لیے آئے آپ اس مقصد کی اتباع کرتے ہیں، جس کو آپ جو بات آپ کرتے ہیں، آپ کے مشن کو، آپ کے راستے کو اپناتے ہیں، آپ کی تعلیم کو اپناتے ہیں، آپ کے سبق کو اپناتے ہیں، آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے ڈنڈورے 14 صدیاں ہو گئیں، ایسے نہیں بچ رہے، 14 صدیاں گزر گئیں، آپ کی عظمتوں کے ڈنڈورے پٹ رہے ہیں صحابہ کرام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ویسا بن کے دکھا دیا۔ انہوں نے ویسا بن گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور بڑے بھی، سب ویسے بن گئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا چاہا۔ یہی کامیابی ہے، یہی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ہے۔ آپ کے ساتھ جو نور اتارا ان لوگوں نے، یہ حق ہے، آپ کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے، جو چیز جو شریعت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کی اتباع کریں۔ ملے گا کیا؟ اگر یہ 4 تعلق ہم نبھا دیں تو ملے گا کیا؟ اللہ نے اگلے لفظ میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ سارے لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی اس کا نام ہے، کامیابی یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے پاگل ہونے کا نام نہیں ہے،
کامیابی یہود و نصارہ کے رسوم و رواج کو اپنانے کا نام نہیں ہے. کامیابی مال و دولت اکٹھا کرنے میں مادر پدر آزاد جذبات اور فکر کا نام نہیں ہے. کامیابی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے. دوسرے مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی پائے گا. اس کا نام کامیابی ہے. آج ہم عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ ذلت، یہ ادبار، یہ نکبت، یہ توہین، یہ تحقیر، یہ تذلیل ایک مسلمان کی کیوں ہے؟ وہ اپنی عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپ دیں، کہیں یہ مذہبی مقدس عورتیں ہیں، ان کا بنیادی حق ہے. مسلمان عورت سر پہ دوپٹہ لے لے تو کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے. اور ہم مان لیتے ہیں، ہم فٹافٹ مان لیتے ہیں کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ذہنی اور فکری غلام. آج وہ ہم سے ہمارے نبی کی محبت چھین لینا چاہتے ہیں. آج وہ ہم سے ہمارے نبی سے تعلق توڑ دینا چاہتے ہیں. ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کھائے پیئے موج کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، ان کے دین پر عمل کی بات نہ کریں. وہ جو نظام لائے اس نظام کو اپنانے کی بات نہ کریں. ہمارے دین کی تعلیم اور پتہ کیا ہے؟ کچھ قوانین اللہ کے اپنے ہیں اور کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے نافذ فرمائے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے والا ابو لہب تھا. آپ کو گالی دیتا تھا، پاگل کہتا تھا، مجنون کہتا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. توہین آمیز الفاظ آپ کے بارے میں بولتا تھا. انجام کیا ہوا؟ ایک موذی مرض کا شکار ہو کے مر گیا. مکہ کی گلی میں مرا پڑا ہے. لوگوں نے بیٹوں کو تانے دیے اور تمہارا باپ مرا ہوا ہے اور جاؤ اس کو اٹھا کے دفن ہی کر دو. بیٹے کہتے ہیں بدبو بڑی آتی ہے، پاس جانے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہنے دو گئی. شارع عام پہ ذلت کا نشان بن کے یہ میرے پیغمبر کا گستاخ تھا. پھر کیا ہوا؟ جب لوگوں نے زیادہ تانے مارے نا تو انہوں نے 4-5 حبشیوں کو پیسے دے کے بلایا اور ان حبشیوں نے ایک گھڑا کھودا، دور کر کے ایک گھڑا نکالا اور لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ، جو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا گٹر صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے لمبے بانس ہوتے ہیں، اس طرح کے بانسوں کے ساتھ اس کو دھکیل دھکیل کے اس گھڑے میں پھینکا، اوپر سے پتھر پھینک پھینک کے اس کو وہیں پہ دبا دیا. گستاخ رسول کا انجام. بے شمار واقعات ہیں. میں واقعات سارے سنانے لگوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، کتنا وقت لگ جائے. لیکن ایک بات آج میں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. میرے پیغمبر نے اپنی تعلیم کے لیے نا نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے بادشاہوں کے نام خطوط لکھی. شاہ مصر کو لکھا، شاہ مقوقس کو لکھا، شاہ حبشہ کو لکھا. آپ نے ایک خط کیسر روم کو لکھا اور ایک خط کسرائے فارس کو لکھا. 2 خط لکھے. حضرات ذرا غور کیجئے اس بات پہ، میرے اللہ نے میرے نبی کی ذات اور بات کا کیسے دفاع کیا. کیسر روم عیسائی تھا، عالم تھا، پڑھا لکھا تھا. اس نے میرے پیغمبر کا خط پڑھا، چوما، رکھا، ادب کے ساتھ جواب دیا. کوشش کی کہ ساری سلطنت مسلمان ہو جائے. جس طرح ساری سلطنت عیسائی مذہب اختیار کر چکی ہے، اسی طرح مجموعی طور پہ میرے ساتھ ساری سلطنت مسلمان ہو جائے. لیکن مسلمان سلطنت نہ ہو سکی. اس کا خود بھی بیچارہ محروم رہ گیا اسلام سے. لیکن اللہ کے رسول کے خط کا احترام اس نے کیا، بات کا احترام کیا. ادھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے کسرائے فارس کے پاس آتے ہیں. اس کو خط دیا. اس نے میرے پیغمبر کا خط پڑھا، پہلا ہی لفظ سنا، خط کو پھاڑ کے پھینک دیا اور اپنے ایک گورنر کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے. میرے پیغمبر کے خط کی توہین کی، خط کی.
آپ نے ایک خط لکھا تھا نا، اس نے اس خط کی توہین کی، اس کو پھاڑا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، میرے آقا نے اپنی زبان سے جو موتی بکھیرے نا، وہ کیا تھا؟ فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر لیے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے اندر اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر کے سلطنت کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عام شخصیت نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں نے پھر تاریخ میں پڑھا ہے کہ شاہ روم کے ساتھ نا 2 مرتبہ جنگ ہوئی ہے، ایک جنگ موتا بھی رومی سلطنت کے ساتھ ہوئی، اور جنگ تبوک بھی رومی سلطنت کے ساتھ ہوئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ادب کا شاید یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ صلہ ان کو دیا کہ دونوں مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت روم بچ گئی، دونوں مرتبہ بچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جب خود آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اس وقت مقابلہ ہی نہیں ہوا، سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے اور آپ واپس آ گئے۔ اور غزوہ جنگ موتا کے وقت کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن کہاں 3000 کہاں 1,00,000 بندہ، مقابلہ کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ اس لشکر کو واپس نکالا اور مدینے پہنچا، سلطنت روم بچ گئی۔ خط کا احترام کرنے سے مسلمان نہیں ہوا، لیکن پیارے پیغمبر کے خط کا، آپ کے الفاظ کا تو وہ احترام کیا اس نے۔ سوچئے حضرات، ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ اور قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے 3 اقوام کا ذکر کیا، 3 انبیاء کا، 6 انبیاء کا ذکر کیا۔ 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں۔ 6 اقوام کا، 6 نبیوں کی، 6 انبیاء کی اقوام کا ذکر کیا۔ بلاؤ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلائمیکس ہے انسانیت کا، وسطی زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ حضرات ذرا غور کیجئے اس بات پہ، سوچئے ذرا۔ اب جو پہلی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو 3 اقوام ہیں نا، تباہ وہ بھی ہو گئی، بعد والی بھی تباہ ہو گئی۔ اور تباہ بھی کیسے ہوئی؟ قرآن نے ذکر کیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اللہ نے، استحصال کر دیا، ان کا جڑیں کاٹ دی۔ لیکن جو پہلی 3 قومیں ہیں نا، ان کا جرم ایک تھا، اور وہ تھا شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ قرآن نے جو ذکر کیا، باقی بھی ہوں گے چھوٹے موٹے، لیکن سب سے بڑا جرم شرک تھا۔ بعد والی جو 3 اقوام کا ذکر کیا، ان کے ساتھ شرک کے ساتھ ایک اور جرم بھی تھا ان کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنسی بے روی کا شکار تھی، اس کا ذکر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم معاشی بے روی کے شکار تھی، جن کو اوفوا الکیل والمیزان کا حکم دیا کہ ناپ تول برابر برابر رکھا کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیاسی استحصال کا شکار تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ 3 قومیں اور وہ 3 قومیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، جڑوں سے اللہ نے کاٹ کے ان کو پھینک دیا۔ جرم پتہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی ذات میں شرک، اور دوسرا اپنے نبی کی بات میں شرک۔ اور جو اللہ کا سب سے لاڈلا نبی ہے، سب سے پیارا نبی ہے، سب سے محبوب نبی ہے، سب سے اللہ کا راج دلارا نبی ہے، اس کی بات کو رد کرنے سے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی تو اللہ نے جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ آج امت مسلمہ کی ذلت کا سبب، تباہی اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ سوچیے اور غور کیجیے اس بات۔ یہی اسباب ہیں سارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو ہم اپنی امت بنی اسرائیل کے ساتھ بہت ملی ہوئی پاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بنی اسرائیل پر 2 دور آئے عروج کے اور 2 آئے زوال کے، اور امت مسلمہ پر بھی اب تک 2 دور عروج کے آ چکے ہیں
اور 2 زوال کے ایک مکمل ہو چکا، دوسرا جاری ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ قوم بنی اسرائیل پر حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور یہ عروج کا دور ہے۔ بنی اسرائیل کی حکومت کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی تھی، بہت کمال کا مسلمان، یعنی بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے وہ ان کی حکومت تھی بہت زبردست قسم کی۔ پھر 587 قبل مسیح میں ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے قبل مسیح یعنی 587 قبل مسیح میں بخت نصر ایک جرنیل گزرا ہے، اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو مروایا گیا، اور اتنا اس نے مارا کہ لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو غلام بنا کے لے گیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا، اور بہت کچھ اس نے نقصان کیا۔ پھر یہ 200-250 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس کے بعد ایک مکاوی سلطنت آئی ہے تاریخ کے اندر، یہ بنی اسرائیل کا دور عروج ہے دوسرا۔ چند 100 سال یہ دور عروج رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور زوال 80 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 80 سال بعد 80 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دلوائی۔ پھر ان کا یہ دور زوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قائم رہا۔ اس کے بعد امت مسلمہ شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں 4 صدیاں مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ مسلمان غالب ہیں، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت غالب ہے۔ لوگ عربی زبان سیکھنے کے لیے عرب ممالک کا رخ کرتے تھے، عربی لباس پہننا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ لوگ اس وقت عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ پھر مسلمانوں کی حالات خراب ہوئے، بدامنی آئی، اور وہ سارا معاملہ سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 1258 میں خلافت بنو عباس کا سقوط ہوا، اور اس کے بعد 200-300 سال مسلمانوں نے زوال میں گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو تاتاریوں نے مارا، اس دور میں مسلمانوں کو منگولوں نے مارا، اس دور بے شمار قوموں نے مسلمانوں کو مارا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ نے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے انہی تاتاریوں سے خلیفہ عثمان پیدا کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ یہ ہندوستان کے اندر نا، اللہ اکبر، ترکان تیموری آئے، وہ بھی ترک تھے، ہندوستان میں حکومت کی۔ صفوی حکومت ایران میں بنی، وہ بھی ترکی تھے، اور ترکی اور عرب میں عثمان کی حکومت بنی، یعنی ان کی تاتاریوں کی حکومت بنی۔ یہ سارے لوگ آئے، انہوں نے حکومت کی۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں میں سے ایک شخص کو مسلمان کیا۔ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی جد و جہد اور کوشش سے اللہ نے تاتاریوں کو مسلمان کیا۔ پھر تاتاریوں نے سلطنت اسلامی کی بنیاد رکھی، خلافت عثمانی یہ قائم ہوئی۔ حضرات، یہ وہ خلافت عثمانی ہے کہ خلیفہ عثمانی نے کہا تھا، بادل کا ٹکڑا آیا، محل سے گزر گیا، اس نے کہا جہاں بھی جا کے برسو گے خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ جہاں جا کے برسو گے، اس پانی کے، بارش کے برسنے سے جو زمین پیدا، فصل پیدا ہوگی، اس کا خراج مجھے ملے گا۔ اتنی بڑی سلطنت۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا، اور اس کے بعد آج تک مسلمان استعمار کی سازشوں کا شکار ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے۔ فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے شک ہے، مجھے لگتا ہے عنقریب تم پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ کے پیغمبر، انحن من قلت یومئذ، کیا اس دن ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟
فرمایا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہن کیا ہے؟ مل وہن، وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں موت کی نفرت اور دنیا کی محبت اپنے شکنجے میں رہنے گی۔ آج دنیا کی محبت نے ہمیں پاگل کر چھوڑا ہے۔ آج دنیا کی محبت ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں گستاخ رسول کو آزادی دے دو، وہ وہ کرے جو جی چاہتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ مسلمان مملکت میں مسلمانوں کے زندہ ہوتے ہوئے، میں نے گزشتہ جو بھی عرض کیا تھا، امام مالک رحمہ اللہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا تھا اگر کوئی آپ کی مسلمانوں کی حکومت میں گستاخ رسول پیدا ہو تو کیا کریں؟ فرمایا امت اس سے بدلہ لے۔ خلیفہ ہارون الرشید پوچھتا ہے اگر بدلہ نہ لے سکے تو امام مالک نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ میں نے کہا تھا ما بقاء هذه الامه بعد شتم نبی، اور تم یہ پوچھتے ہو کہ اگر گستاخ رسول سے گستاخی کا بدلہ نہ لیا جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک فرماتے ہیں پھر اس امت کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو چاہیے مر جائے، اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب کو بھی چھوڑ دے۔ آج ہمارے ساتھ یہی، اور ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے، پیارے پیغمبر کی محبت سے خالی دل ہے، اللہ کے رسول کے دین کو پس پشت پھینکا ہوا ہے۔ یہ اسباب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس، ہمارا حکمران طبقہ، بدام خود پڑھے لکھے اور دانشور لوگ، یہ سارے کے سارے جس قدر وہن کا شکار ہے نا، شاید ہی کو دوسرا وہن کا شکار۔ عام لوگ تو بیچارے محبت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے واقعات پہ سادہ لوگوں کو سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ لیکن ہمارا حکمران طبقہ سیرت النبی کے جلسے بھی کرواتا ہے اور بڑی بڑی عالمی کانفرنسوں کا ہدیہ بھی دیتا ہے، اور ثابت شدہ گستاخان رسول کو چند مفادات کے لیے، چند ٹگوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے کہ جاؤ تم آزاد۔ نہیں جانتے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور حضرات مسئلے کا حل کیا ہے؟ مغرب کو آخر یہ اتنا زیادہ، جو بندہ اٹھتا ہے وہ یا نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگ جاتا ہے۔ آخر یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ مغرب کو کیا مسئلہ؟ حضرات اپنے دین سے کمیٹڈ ہو جائیے۔ آپ کا دین پوری کائنات کا واحد نظام عدل و قسط ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، افلاطون نے ایک نظام حیات دیا تھا، اپنی زون میں وہ بڑا کمال کا نظام تھا، لیکن زندگی کے چند شعبوں کے لیے، اور وہ بھی تصوراتی اور تخیلاتی۔ اسی لیے افلاطون کے نظام کو یوٹوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک تخیلاتی اور فرضی خیال ہے جو بنا ہوا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا نا، صرف نظام دے کے فارغ نہیں ہو گئے، آپ نے اس کو نافذ کیا اور اس کی توسیع کے لیے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ حضرت عمر کے بارے میں کیوں کافروں نے کہا اگر یہ 10 سال اور حکومت کر جاتا دنیا سے یہودیت و عیسائیت ختم ہو جاتی، یا اس جیسا کوئی اور آ جاتا تو دنیا سے یہودیت و عیسائیت ختم ہو جاتی۔ وہ یہودیت اور عیسائیت کو بچانے کے در پہ ہے اور اس کے لیے ان سے مقابلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں ان کے پاس نظام کوئی نہیں ہے جس پر وہ فخر کریں۔ اب جب نظام کا مقابلہ نہیں ہوتا تو وہ گالی دینے لگتے ہیں۔ جب مسلمان نوجوانوں کو اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ، اللہ کے دین پر ثابت قدم، اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ دیکھتے ہیں، اور ادھر اپنے مادر پدر آزاد لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے، جو ماں کو کسی جگہ پہ پھینک آتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طرح مسلمانوں کے بچے کیوں نہیں ہوتے؟
یہ اصل تکلیف ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محترم، آج ہماری ضرورت یہ ہے، ہماری ذلت کے یہ بادل ہم سے تب ختم ہوں گے جب ہم اللہ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑیں گے، ٹوٹا ہوا تعلق جوڑیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ استوار کریں، آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب اور آپ کی محبت دل میں بسائیں، اور دل میں ایسے بسائیں کہ ساری کائنات نبی کے پاؤں کے جوتے کی دھول پہ قربان کر دے۔ یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نام اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، ماپتے ہوئے کم ماپتے ہیں۔ ہم جب تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، دین سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ہماری انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر دشمن اپنی چالیں چل رہا ہے اور ہم اس میں مار کھا رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے۔ ساقی میرے پیغمبر سے رشتہ جوڑیے، اللہ کے رسول سے محبت کا، تعظیم کا، ادب کا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کا رشتہ جوڑیے۔ جب تک آپ یہ رشتہ نہیں جوڑیں گے تب تک امت مسلمہ اسی طرح ذلت و رسوائی کا شکار رہے۔ اپنے گھروں سے شرک نکالیے، بدعات نکالیے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے شرک و بدعات کا خاتمہ کیجیے اگر آپ عزت اور عروج چاہتے ہیں، ورنہ ذلت و رسوائی کا یہ طوق اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، عزت کی اللہ موت نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا اللہ ہمارا مقدر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام